السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل تراویح جو پڑھانے والے 80% حفاظ اور قراء ہیں، وہ جس طریقے پر تراویح اکثر پڑھائی جاتی ہے اس کے تعلق سے کچھ تراویح کے حکم ہے۔ جیسا کہ میں نے بہتر حفاظ اور قراء کو تراویح پڑھاتے دیکھا ہے، چاہے وہ سورہ تراویح ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب یا حافظ صاحب قرآن پاک کی کون سے الفاظ اور کلمات ادا کر رہے ہیں۔ مطلب اور تجوید اور قرأت اور وقف اور رسم کی بالکل بھی رعایت نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ صفات عارضہ کی کیا بات صفات لازمہ بھی ترک کر دیتے ہیں۔ نیز تیز رفتاری کا یہ عالم کہ مشہور کلمات کے علاوہ کچھ بھی پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آپ نے حاشیہ جلالین کے حوالے سے ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس طرح آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیات اور الفاظ کو گن سکے۔ نیز فرض نماز میں اس طرح تلاوت کریں کہ جدا جدا ہر حروف سمجھ میں آ جائے۔ تراویح میں درمیانہ طریقے پر نماز پڑھیں، تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح قرآن پاک کا پڑھنا کہ الفاظ اور حروف کی ادائیگی مکمل نہ ہو، یہ شرعاً بالکل بھی درست نہیں۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنا ثواب کے بجائے گناہ کا باعث ہے، اور اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ تیز رفتار پڑھنے والی کی بہت تعریف کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس قدر تیز رفتاری سے پڑھنے والے اور سامعین میں اس کی چاہت رکھنے والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق بن سکتے ہیں کہ بہت سی راتوں کو قیام کرنے والے یعنی تراویح پڑھنے والوں کو رات جگائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور بعض حفاظ اور قراء تراویح میں قرآن پاک تو درمیانہ انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن وقت بچانے کے لیے رکوع اور سجود اور تشہد وغیرہ میں بہت جلدی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تعدیل ارکان کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، نماز میں تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع سجود یعنی رکوع میں سیدھا کھڑا ہونا اور جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، ان میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار قدر ٹھہرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی نماز درست نہیں ہوتی حتیٰ کہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی کرے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان یعنی نماز کو اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز کامل نہیں، بہت ناقص اور واجب العیادہ ہے۔ یہاں اگرچہ رکوع اور سجود کا ذکر ہے مگر مراد سارے ارکان ہیں، اس لیے میں ایسے حفاظ اور قراء سے گزارش کروں گا کہ جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اسی انداز سے تمام کو نماز پڑھائیں، اور قرآن پاک کو تجوید اور قرأت کی رعایت کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح پڑھ پائیں۔ مزید یہ بھی بتا دوں کہ آج کل لوگ صرف اچھی آواز والے حفاظ اور قراء کو ترجیح دیتے ہیں کہ بس حافظ اور قاری خوش الحان ہو، قرأت درست ہو یا نہ ہو، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ امامت کا معیار اچھی اور سریلی آواز نہیں بلکہ اچھی قرأت ہے۔ ہاں، اچھی قرأت کے ساتھ ساتھ آواز بھی اچھی ہو تو سونے پہ سہاگا، لہذا خوش الحانی دیکھنے کے ساتھ ساتھ
درست خوانی بھی ضرور دیکھنی چاہیے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ خوش خوان کو امام بنانا نہ چاہیے بلکہ درست خوان کو بنائیں۔ اس پیغام کو تمام حفاظ اور قرآ تک پہنچائے تاکہ ایسے کی اصلاح ہو سکے۔ تو تراویح ہم پڑھیں تو اتنی بھی تیز رفتاری سے نہ پڑھیں کہ ہم رکوع کے بعد ہماری کمر سیدھی نہ ہو، دو سجدوں کے بیچ میں ہماری کمر سیدھی نہ ہو۔ حالانکہ ایک بار سبحان اللہ پڑھے اتنی دیر تک ہمیں کمر کو سیدھی رکھنا یہ ہم سے کہا گیا، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ کریم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سب کو شریعت کے مطابق تمام نماز کی ادائیگی کی توفیق دے، نیز قرآن پاک کو تجوید اور قرأت کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔